ایک عالم بیٹے کی شان کے لائق ہے کہ ماں باپ کا زیادہ ادب و احترام کرے. ایک عالم لڑکی کی شان کے لائق ہے کہ اپنے خاوند عزیز و اقارب سب کے حقوق و آداب کا خیال رکھے. اور لوگوں کی شان کے لائق ہے کہ وہ عالم لڑکا عالم لڑکی بہو بہن بھتیجی بھانجی بھاوج ان کا زیادہ اکرام و احترام کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ڈرو اس اللہ سے تساءلون بِهِ کہ تم مانگتے ہو اس سے، والارحام اور رشتوں ناتوں سے بھی ڈرو، یعنی خیال رکھو. حدیث شریف میں ایک شخص صبح سے شام تک دوڑتا ہے، اس کا رزق نہیں بڑھتا کیونکہ وہ رشتوں کا خیال نہیں کرتا. اور حدیث میں ہے رشتہ دار کے برتن میں ٹپکاتے رہو، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ احسانات کرو. اور عجیب بات ہے کہ رشتہ دار اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بس پیسے دو، کپڑے دو، چیزیں دو، اور وہ ہمیشہ حسد کریں گے، دشمنی کریں گے، بغض کریں گے. وہی جانان دے بد کھڑا زبا حکم خدای بد بدر سزا خپل ور کوي. څنګه زبردست خبرې دي یار. اور ترجمہ کی گی نا بغیر دے. کہتے ہیں وہ برا کریں ہم اچھا کریں گے، برائی کی سزا اللہ خود دے گا. جانان دے بد کڑا زبا ختم خدای بد بدو سزا خپل ور کوي. یاد کرو، پشتو یاد کرو. عربی تو تجھے یاد ہو گئی، فارسی بھی، اب ایک پشتو رہ گئی. اچھا جی، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو وہ خط لکھتے تھے رشتہ داروں کو، تو لکھتے تھے میرے عزیز و اقارب کو السلام علیکم. تو اقارب باقاعدہ عین سے لکھتے تھے. تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا عین سے لکھتے ہیں، کہا نور سے ماران لڑمانان دی ویچی چلا سانپ اور بچو ہے، کاٹ دیا، کاٹتے چلے جا رہے، سانپ اور بچو ہے. وہ نور سے ہماران لڑمانان دی زیمات کا ہوئے پڑا اصول کا بس حکم نے. اقارب عین کے ساتھ لکھا، اقارب اقرب، سانپ اور بچو. وہ سانپ اور بچو بنے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے، اپنے دامن کے نیچے جگہ دے دو. بڑے درخت کے نیچے بہت سارے لوگ آرام کر لیتے ہیں. پشتو میں کہتے ہیں دریا کنڈول اور گلاس سے پانی لینے سے کم نہیں ہوتا. یہ دریا کا کنڈولو نخلاسی. سبحان اللہ. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا، جاری رکھنا میرے خیال میں بہت بڑی ولایت ہے. اس میں بڑے بڑے اکابر علماء اولیاء الٹا چلتے ہیں. جی وہ ایسا کرتے، وہ تو کریں گے، وہ تو اقارب ہے. سل من قطع کا، وہ توڑ رہے آپ جوڑ دیں. خیر یہ لو یہ لو یہ لو. واعف عمن ظلم کا، جو انہوں نے ظلم کیا معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک، اور بہترین سلوک کرو جنہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا. یہ اخلاق نبوت ہے، یہ شیم ہے، یہ شمائل ہے، یہ جمیل و اوصاف ہے. انک لعلی خلق عظیم. اللہ اکبر. اور مولانا ایک بڑے عالم تھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے تذکرہ کرتے تھے نا تو پھر رونے لگتے تھے. تو ہم نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں ظلم بہت یاد آ رہا ہے. توبہ استغفر اللہ. طالب علموں تفسیر پڑھنے آئے ہوں، سورۃ النساء میں اللہ آپ کے اور ہمارے اخلاق بنا رہا ہے. والارحام، واتقوا اللہ اور واتقوا الارحام. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صلہ رحمیہ کیا کرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو اور رشتہ دار آپس میں بھی ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. اس مانگنے شانگنے میں بھی خیال رکھو ذرا. توبہ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہیں تو میں کہوں گا 2 ہیں. ایک تو ان کے علم اور تربیت کا خیال رکھو.
اگر وہ بدچلن ہو گئے تو فقہاء نے لکھا ہے آپ سے گرفت ہوگی، پکڑا جائے گا کہ آپ کہاں تھے جب آپ کا بھتیجا و بھانجا خراب ہو۔ تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان پر خرچ کیا کرے، خرچ کیا کر وہی ارمان دے سم کو یاد نہیں کرنا بڑی کی نا ٹول ارس بہتا کار گوری کڑے بہتا کری کندے بہتا کری ٹول ارس بلکار رشتہ ٹول رانے اول نہ آخر ہے میں تندے بوٹی اخلاق بیگندائی تا چکم نعمتون حاصل لی پدے بروالو جاڑی جتا جواب مور کو اللہ تے پریدا خدای با آگئی بانستا سپلائی سمائی ستا پیزار بوچھتا ہے بالکل۔ بہترین اخلاق یہ ہے کہ ان کے حقوق اور آداب کا پورا خیال۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، انہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ خدایا ہمیں بہترین اور حسن سلوک نصیب فرما، یا رب سوئی سلوک سے ناراض نہ ہو، محاسن اخلاق عطا فرما۔